دیکھیے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن حکیم ہے. ہم یہ دونوں الفاظ اکٹھے بولتے ہیں. قرآن حکیم میں یہ لکھا ہے، قرآن حکیم یہ کہتا ہے. یعنی ہم جانتے ہیں کہ قرآن حکیم ہے، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ہم سب بیمار ہیں. یہ مانتے ہیں کہ قرآن حکیم ہے اور یہ جانتے ہیں کہ ہم سب بیمار ہیں، مگر اس حکیم سے اپنا علاج نہیں کرواتے. اب آپ حضرات کے ذہن میں سوال ہوگا کہ ہم تو ٹھیک ٹھاک ہیں، کوئی بیماری نہیں ہے، تو کون سی بیماریوں کا قرآن علاج کرتا ہے؟ کیونکہ قرآن حکیم ہے. اگر آپ اپنی سوسائٹی میں دیکھیں، اپنی فیملی میں دیکھیں، خود اپنے خاندان میں دیکھیں، اور خود اپنے من میں جھانک کے دیکھیں، تو ہم بے شمار بیماریوں کا شکار ہیں. کوئی جھوٹ بولنے کا بیمار، کوئی بغض رکھنے کا بیمار، کوئی حسد کرنے کا بیمار، کوئی کم تولنے کا بیمار، کوئی نماز نہ پڑھنے کا بیمار، کوئی صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہ دینے کا بیمار، کوئی صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرنے کا بیمار، کوئی ترازو میں تولتے ہوئے ڈنڈی مارنے کا بیمار، کوئی فلمیں دیکھنے کا بیمار، کوئی ڈرامے دیکھنے کا بیمار، کوئی طوائفوں کے گانے سننے کا بیمار، کوئی تلاوت قرآن نہ کرنے کا بیمار، کوئی نماز چھوڑنے کا بیمار، کوئی ترازو میں تولتے ہوئے ڈنڈی مارنے کا بیمار، کوئی شادی کے موقع پر جو حضور کی سنت ہے ڈیک لگا کر طوائفوں کے گانے چلانے کا بیمار، کوئی اپنی ہی بہو بیٹیوں سے شادی کے موقع پر ڈھولکی بجا کر گانے سننے کا بیمار، کوئی اس ملک کے تخت پر بیٹھ کر جو کلمے کے نام پہ بنا ہے رسول کے دین کے ساتھ غداری کرنے کا بیمار، کوئی اولاد ہے تو ماں باپ کا دل دکھانے کی بیمار، کوئی بیٹی ہے تو ماں کو ستانے کی بیمار، کوئی بیوی ہے تو خامد کی حکم عدولی کرنے کی بیمار، کوئی خامد ہے تو بیوی کے حقوق پورے نہ کرنے کا بیمار، کوئی رمضان کی مبارک ساعتوں میں تراویح کی نماز چھوڑ کر کرکٹ کھیلنے کا بیمار، کوئی تاش کی بازی پر بیٹھتے ہوئے نمازیں چھوڑنے کا بیمار. تو یہ سب بیماریاں ہیں، اور یہ کس کو لگی ہیں؟ ہمیں لگی ہیں. اور ہم مانتے ہیں کہ قرآن حکیم ہے اور جانتے ہیں ہم سارے بیمار، تو پھر اس حکیم سے علاج کیوں نہیں کرواتے؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس حکیم سے علاج کروایا؟ قرآن الماری میں بند پڑا ہے، اور مائیں بہنیں بیٹیاں رومانٹک ناول پڑھ رہی ہیں، جوان ٹچ موبائلوں میں گم ہے، بوڑھے بوڑھے لوگ بھی فلمیں اور ڈرامے دیکھنے میں محو ہیں. اور وہ جو ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، ایک مکمل ضابطہ حیات، جو آب حیات ہے، وہ گھر کی الماری میں بند پڑا. جسے سامنے رہنا تھا اسے چھپا کے رکھا ہے، جسے چھپا کے رکھنا تھا اس ٹی وی کو سامنے لگا کے رکھا ہے. ایک رہ سہ کے جلسے رہ گئے تھے،
کہ جن کے ذریعے حضور کا میسج کنوے کرنا تھا، حضور کا پیغام پہنچانا تھا، اور وہ بھی ذہنی تعیش کا شکار ہو چکے ہیں۔ بڑی بڑی محفلیں وہ سرتال کی نظر ہو جاتی ہیں، اور قوم کا مزاج اتنا بگڑ چکا ہے کہ قرآن سناؤ تو بور ہوتی ہے، حدیث سناؤ تو بور ہوتی ہے، اور فلمی گانوں کی طرز پہ اگر نعت بھی سناؤ فلمی گانوں کی طرز پہ اس پہ جھومتی ہے۔